السلام علیکم. لوگ عید کی انجوائے کرنے کے لیے کہاں کہاں گھومتے ہیں، اور یہ میں اس ویرانے میں آیا ہوں. آپ کو دیکھ لیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. یہ دیکھ لیں، وہ ہمارے گاؤں کا پل ہے. کوئی بندہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں. لیکن یہاں پہ تھوڑا بہت فیل ہوتا ہے، کیونکہ جو حالات ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں. لیکن یہاں پہ جو سکون ہوتا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اور یہ نہر چل رہی ہے، یہ گاؤں کی نہر. اور جو سب سے مجھے خوبصورت سین لگتا ہے نا، وہ شام کے ٹائم. وہ آپ سورج دیکھیں، سورج کو بادلوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. وہ اوپر شعائیں اٹھ رہی ہیں. آپ کیمرے میں شاید صحیح کیپچر نہ ہو، لیکن آپ دیکھ لیں شعائیں اوپر اٹھ رہی ہیں. جہاں جہاں سے اس کو موقع مل رہا ہے، وہاں سے اس کی شعائیں مجھے نظر آ رہی ہے. شاید کیمرے میں آپ کو نظر نہ آئے، لیکن کیا خوبصورت سین ہے، کتنی شانتی والی جگہ ہے. بس تھوڑا بہت فیل ہوتا ہے. باقی یہ میری فیوریٹ جگہ ہے، سب سے فیوریٹ. ایک اس سے پہلے جہاں پہ وہ باغیچہ میں نے دکھایا، ایک وہ، کیونکہ وہاں پہ درخت بہت زیادہ ہے. ایک وہ جگہ اور ایک یہ جگہ. میں کہتا ہوں یہاں پہ آ کے جو دماغ کو شانتی ملتی ہے، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مغرب میں تقریباً کوئی 15 منٹ رہ گئے ہیں، اور جاتے جاتے ٹائم ہو جائے گا. یہ آپ کو دیکھ لیں، نرم مٹی لوگ لے کے جاتے ہیں نا، یہ کرین کے نشان ہے. اس کے بعد اس کے اوپر جب بارش وغیرہ ہوتی ہے، یہ نرم مٹی ہے، تو وہ اس سے بھی جب بارش ہوتی ہے نا، اس کے اوپر یہ حالت ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں. یہ جو نہر ہے، پہلے اس کے بارے میں سنتے تھے کہ یہ ہاتھ سے کھودی ہوئی نہر ہے. مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن ہمارے محلے میں ہمسایہ، ان کی تقریباً 90 ایئرز اولڈ تھی. اب تقریباً پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ میں بتاتے کہ واقعی وہ ایسی بات تھی. یہ نہر ہاتھوں سے کھودی ہوئی ہے، اور جو مٹی یہ لے کے آتے تھے نا اوپر، یہ گدھوں پہ اور کھچروں پہ لے کے آتے رہے. تو یہاں سے اگر میں اوپر سے یہ چیک کریں، وہ 5-6 بائکیں اور کتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں. ہو گئے. اور انہی دنوں میں انہی شوخیوں کی وجہ سے اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. میں 2 دفعہ گرا ہوں ایک مہینے میں. یہ پچھلے تقریباً رمضان سے پہلے میں گرا تھا، پھر یہ عید سے 4-5 دن پہلے میں گرا ہوں. نشان ابھی بھی ہے، پہلے والے زخم ابھی باقی تھے، تو یہ 1 ہفتہ پہلے میں گرا ہوں. تو اس دفعہ تو میری بچت ہو گئی ہے، شکر الحمدللہ. لیکن جو رمضان سے پہلے میں گرا تھا، اس میں تو میری طبیعت اچھی خاصی صاف ہو گئی تھی. مجھ سے چلا تک نہیں جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. تو اس لیے یہ شوخیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ بالکل نہیں ماننی چاہیے. اور یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا کتنی سپیڈ سے جا رہے تھے. اور خدا نخواستہ کوئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، بچے وغیرہ ہوتے ہیں، گھر وغیرہ پاس، تو بیڑا غرق. میرے سامنے پہلی دفعہ کتا آیا تھا، اور اس کے بعد یہ دوسری دفعہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ لیڈیز تھی، مین ملتان روڈ کراس کر رہی تھی. ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ مین ملتان روڈ ہے، اتنی گاڑیاں آ رہی، پیچھے ٹرک وغیرہ آ رہے، تو یہ تو بیڑا غرق کر دے گا، یہ کچل کے رکھ دیں گے. ایسے بے شمار واقعات ہوئے کہ لوگوں کی بوٹیاں ہوگی، قیمے کی طرح ہو گئے. اوپر سے کنٹینر کا ٹن تو وزن ہوتا ہے، لیکن بس ان کو نہیں سمجھتی. انہوں نے روڈ کراس کی، تو میرے آگے گاڑی تھی، اس نے تو بریک لگائی، ایمرجنسی بریک، تو پیچھے گاڑیاں بھی سلو ہو گئی. اور میں نے جو بریک لگائی، میں نے کام کروایا تھا اسی دن ہی، پچھلی بریک وہ بڑی سخت تھی. جیسے میں نے بریک لگائی، وہ بالکل ہی بائک میرے ہاتھ سے نکل گئی. پھر جو میری کلا بازیاں لگی، اور اس سے بڑی بات کہ مین ملتان روڈ کے درمیان میں گرا ہوں. پیچھے وہ گاڑیاں، ٹریفک سلو ہو گئی تھی، تو میں جب گرا ہوں تو میں سب کے سامنے گرا ہوں، یعنی آگے کر کے. اگر خدا نخواستہ پیچھے سے گاڑی اتنی سپیڈ میں ہوتی اور ٹرک وغیرہ، تو اس نے تو مجھے کچل دینا تھا. تو میں نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا، شکر الحمدللہ، بہت بچت ہوئی، بہت زیادہ. تو یہاں سے جانے کا موقع ملے. یہ نیچے یہ آپ دیکھ لیں، میری سیٹ سے آیا تھا. یہ میرا گاؤں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں، رسک لینے سے بہتر ہے بندہ ایزیلی راستے چلا جائے، وہ بہتر ہے. تو ویڈیو کے چکر میں اپنا نقصان نہیں کروانا. تو یہاں سے میں عزت سے اتر جاتا ہوں، اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے میں واپس چلا جاؤں، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، مغرب ہونے والی ہے.
اکبر. سورج دیکھ لیں بالکل غروب ہونے کے کنارے پہ. تو یہ سمپل رستے سے چلے آتے ہیں. دوسرا چیک بھی کرنا پڑتا ہے سانپ وغیرہ نہ ہو. ویسے اس موسم میں تو نکلتے نہیں ہیں لیکن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. سانپوں سے زیادہ پتہ کس کا ڈر ہوتا ہے. یہ میں اس سے پہلی والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. اور سوری میں یہ بھی بتانا بھول گیا ہوں کہ آج عید کا دوسرا دن ہے. تو امید ہے سب کی عید اچھی گزری ہوگی. رمضان بھی اچھا گزرا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نصیب فرمائے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سانپوں سے زیادہ پتہ کس چیز کی کیئر کرنی پڑتی ہے. ایسے دماغ کے لوگ ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے. پتہ نہیں ہمیں کس اور کب سمجھ آئے گی, کیسے آئے گی. بالکل رستے کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں نا تو لوگوں نے وہاں پہ گند ڈالا ہوتا ہے, یعنی پوٹی شوٹی کی ہوتی ہے بالکل رستے کے اوپر. اتنے ادھر کھیت ہیں, ادھر کر لو ادھر کر لو, رستے کے اوپر تو نہ کرو. لیکن رستے کے اوپر انہوں نے گند ڈالا ہوتا ہے. پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری انسانیت کہاں چلی جاتی ہے. تو اس لیے سانپوں سے زیادہ ڈر مجھے اس چیز کا ہوتا ہے. تو یہ گندم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہو رہی ہے. اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ گاؤں کی لائف ہے. جس کا نام لے رہا تھا نا, بالکل رستے کے اوپر. استغفر اللہ. ہماری قوم کو کبھی ہدایت نہیں, استغفر اللہ نہیں کہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پہ آ جاتا ہے. لیکن دل میں طلب ہونی چاہیے. ہدایت بھی ایسے نہیں ملتی. دل میں طلب ہو, بندہ چھوٹے موٹے کام کرتا رہے نیکی کے, تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اگر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہو آپ کے دل میں, آپ کے سارے کام الٹے ہو, پھر ایسی ہدایت نہیں ملتی میری جان. تو جس کی میں بات کر رہا تھا وہی ہوا. وہاں پہ بھی کسی نے فریش گند ڈالا ہوا ہے. اور جو مجھے لگ رہا ہے نا وہ جا رہے ہیں, ان کا کیا نام ہے, کیونکہ میں جاتے ہوئے اسی رستے سے گیا تھا تب وہ چیز نہیں تھی, لیکن ابھی ہے. کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے, شوز بھی, اور پھر آپ نہاتے رہنا ڈیٹول سے. شکراً وہاں خیر اس سے نکل آئے. اب یہ ساری مکئی ہے ادھر بھی. اور یہ ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے. ہمارا والا اس سائڈ پہ, ہماری کالونی کا قبرستان الگ ہے, یہ گاؤں کا قبرستان الگ ہے. میں نے کیا بات کرنی تھی ذہن سے نکل گئی ہے. چلو سوچتا ہوں شاید دماغ میں آ ہی جائے. کیا تھی اچھی خاصی بات ذہن میں آئی, لیکن ایسے نکل گئی دماغ سے, ابھی یاد ہی نہیں آ رہی. چلو ابھی ٹائم تو ہو گیا مغرب کا, اور میں بھی اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کر لیتا ہوں. اچھا بات یاد آ گئی ہے کہ لوگ عید انجوائے کرنے کے لیے شہروں کا رخ اختیار کرتے ہیں گھومنے شومنے کے لیے. اب میرے کزن وغیرہ بھی, بھائی وغیرہ بھی گئے ہیں, صبح کے نکلے ہوئے لاہور, تو ابھی تک آئے نہیں, وہ رات کو ہی آئیں گے. لیکن میری عید ایسی ہوتی ہے, اس سے جو پہلا ولاگ تھا وہ عید کا پہلا دن تھا, یہ دوسرا دن ہے. ان کھیتوں میں, ان پہاڑوں میں شانتی والی جگہ ڈھونڈتا ہوں. میرا پورا ویکنڈ تو لاہور میں گزر جاتا ہے. 2 دن کے لیے میں چھٹیوں پہ آتا ہوں. ویکنڈ پہ چھٹی ہوتی ہے ہفتہ اتوار کی, تو میرا گاؤں میں ہوتا ہوں. تو پھر گاؤں کے لیے ترستا رہتا ہوں کہ گاؤں میں مجھے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملے. تو اس لیے پھر میرا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا, یہاں ہی رہتا ہوں. دوستوں کے ساتھ مل لیا اب, تو اس طرح گزر رہتی ہے. تو اپنی ویڈیو کا
اختتام میں کرتے ہیں، زیادہ لینتھی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.